السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں جنم لینے والا بحران۔ الیکشن کے بعد جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی تو اس گنتی کے رزلٹ ہلکے ہلکے آنے شروع ہوئے۔ ابھی اگرچہ آج 7واں دن ہے، مکمل اعلان الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ البتہ اب تک جو نوٹیفیکیشنز جاری ہو چکے ہیں ان پر سخت اعتراضات سامنے آئے ہیں، اور ان اعتراضات کی وجہ سے ایک پریشانی ملک میں جنم لینے لگی ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر کریں تو کے پی کے ضلع شانگلہ میں 4 آدمی پولیس کی گولی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے، کچھ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کے پی کے مختلف علاقوں میں ریٹرننگ افسروں کے دفتروں، عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے دفتر کی طرف لوگوں نے احتجاجی اپنے تحریریں ریکارڈ کرائی ہیں، احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، اور ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے جو ووٹ دیے تھے وہ اسی طریقے سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن نے، جبکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی یہ حالت ہے کہ وہاں 2-3 دن سے کئی شاہراہیں بند ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کے لیے، اور ان کے علاوہ 4 وہاں کی ریزرو سیٹیں ہیں، تو کل 20 سیٹیں بنتی ہیں بلوچستان کی۔ اور بلوچستان کے قائدین کا یہ گلہ شکوہ ہے کہ پہلے تو ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں کم ہیں، اور اب ان تھوڑی سی سیٹوں کو بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان میں ترقی نہ کرنے کی وجہ وہاں کے قوانین اور نوابین ہیں، جبکہ ان الیکشنز میں قوانین اور نوابین تو ہار چکے تھے اور انہوں نے اپنی شکست بھی تسلیم کر لی تھی، لیکن جیتنے والوں کو سائیڈ لائن کر کے تھرڈ پارٹی کو آگے لایا گیا ہے۔ اچھکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میرا مد مقابل پی ٹی آئی کا نوجوان تھا اور وہ جیت رہا تھا، جبکہ رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ مجھ سے بھی پیچھے تیسرے بندے کو آگے لا کر جتوایا گیا ہے، اور یہی اوپینین اختر منگل صاحب کا ہے اور دوسرے قائدین کا ہے۔ تو اب بلوچستان کے پریشانیوں کا اور مسائل کے حل کا یہی علاج ہے کہ وہاں جن جن امیدواروں کو عوام نے ووٹ دیا ہے انہی امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو تاکہ لوگوں کو تسلی ہو۔ اور کچھ یہی حالت سندھ اور کراچی کا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کافی حلقوں پر سے جیت رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایم کیو ایم اور پیپلز والوں نے وہ سلوک کیا ہے جو اس میں بلدیاتی انتخابات میں ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اور میئر دوسری پارٹی کے یعنی متحدہ کے آدمی کو بنا دیا گیا تھا۔ اور یہی حال تقریباً پنجاب کا ہے۔ پنجاب کا یہ ہے کہ ابھی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد جب گنتی شروع ہوئی تو گنتی کا پروسیس ابھی 50% بھی نہیں ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ کی لاہور میں۔ اگرچہ اس جلسے میں 1500 لوگ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی پکڑ دھکڑ سے کہیں سے لائے گئے تھے، اس وکٹری اسپیچ میں نہ صرف نواز شریف صاحب نے اپنے جیتنے کا اور وزیر اعظم بننے کا اعلان کیا، بلکہ دوسری پارٹیوں کو بھی دعوت دی کہ ان کے ساتھ شامل ہوں اور نئی حکومت بنے، کیونکہ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ لیکن ان کے اس وکٹری اسپیچ پہ پوری دنیا نے حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی گنتی کا عمل 50% بھی نہیں ہوا ہے تو یہ آدمی وکٹری اسپیچ کیسے کر رہا ہے۔ بہرحال اس کا جو نتیجہ بن رہا ہے ملک میں وہ بہتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ابھی تک جو نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 93 سیٹیں بندی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کا کہنا ہے کہ ہم 180 سیٹیں جیت چکے تھے اور ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں جو کسی فورم پر بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ان ثبوتوں میں بڑے ثبوت وہ ہیں فارم 45۔ یہ فارم نمبر 45 وہ فارم ہے جسے پولنگ بوتھ پہ ووٹوں کی گنتی کے بعد ریٹرننگ افسر کے دستخط اور مہر لگنے کے بعد کنسرن جو پارٹیاں ہیں ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو ان ثبوتوں کے مطابق
پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت چکی ہے، جبکہ ان کے نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے وہ 93 کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مطابق، پی ٹی آئی کے مطابق، ان کے 87 سیٹیں ان کی چھین لی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس جن سیٹوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے ان کی 75 سیٹیں پی ایم ایل این کے ہاتھ آ چکی ہیں، اور لیکن ان کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این نے، یعنی نواز شریف کی پارٹی نے، صرف 17 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی ہیں، اور یہ باقی جو سیٹیں بنتی ہیں یہ کسی اور پارٹی سے انہوں نے لی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی 54 سیٹیں بنتی ہیں، پھر باقی چھوٹی پارٹیوں کے مکس کر کے 42 سیٹیں بنتی ہیں، اور یہ ان 266 سیٹوں میں سے ہیں جن پر الیکشن ہوا ہے۔ ان 266 سیٹوں کے علاوہ 70 سیٹیں اور ہیں جنہیں ریزرو سیٹیں کہا جاتا ہے، ان میں سے 10 اقلیتوں کے لیے اور 60 خواتین کے لیے ہیں۔ اب 266 سیٹیں جن پر الیکشن ہوا ہے، ان سیٹوں میں سے وہی پارٹی حکومت بنا سکتی ہے آئین کے مطابق جس کے پاس 134 سیٹیں موجود ہوں۔ اب اگر الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نواز شریف پارٹی کے 75 اور پیپلز پارٹی کے 54 سیٹوں کو جمع بھی کیا جائے تو 134 پوری نہیں ہوتی۔ بہرحال مختلف علاقوں کے آزاد امیدواروں کی گرفتاریاں شروع ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے آفر دی ہیں مختلف آزاد امیدواروں کو 25 کروڑ روپے کی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو ان گرفتاریوں میں تازہ ترین گرفتاری گنڈا پور صاحب کی ہے، جنہیں پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے میں بننے والی حکومت کے لیے وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے، اور جس سے کہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ عوام کی رائے وہ ووٹ ہیں جو 8 فروری کو انہوں نے ڈالے تھے، اور اگر اس کا احترام نہ کیا گیا تو ایک کمزور حکومت بنے گی، یعنی ایسی حکومت بنے گی جسے پبلک مینڈیٹ جس کے پاس نہیں ہوگا، تو اس کمزور حکومت کی کوئی قدر، کوئی عزت ان سائڈ پاکستان بھی نہیں ہوگی، اور انٹرنیشنل فورم پر بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اب تک سب سے زیادہ یہ جو ووٹوں کی گنتی ہو رہی تھی، اس عمل کی سب سے زیادہ مخالفت یو کے نے، یعنی برطانیہ نے کی ہے، کہ یہ عمل بہت ڈیلیڈ ہے، بہت تاخیر اس میں ہے، اور یہ جان بوجھ کے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ایکچول جو آئین اور اس کے مطابق بنتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح امریکہ نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے، یعنی تقریباً ان نتائج کو مسترد کیا ہے، اور یہی کچھ آسٹریلیا، کینیڈا، بہت سارے اسلامی ممالک نے بھی کیا ہے، اور چائنا اور روس نے بھی کیا ہے۔ تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسی حکومت بنی جسے نہ انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہو، نہ اس کے ملک کے اندر اس کی قدر ہو، تو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ابھی تازہ ترین ایک سٹیٹمنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سوشل میڈیا میں نظر آ رہی ہے، وہ ہے پاکستان پر عائد عالمی قرضوں کے متعلق۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ جی گزشتہ ایک سال کے اندر اس میں 27 ٹریلین اضافہ ہوا ہے، ٹریلین ڈالر اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 1.5 سال پہلے 61.30 ٹریلین ڈالر پاکستان پر عالمی قرضے تھے، اور وہ ابھی 81.20 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو 27 جو ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہے، یہ پی ڈی ایم 1 نے کیا تھا، ان کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ تو ابھی میڈیا میں عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ابھی اگر دوبارہ یہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت بنے گی تو وہ ایکچولی پی ڈی ایم 2 حکومت ہوگی۔ وہ وہی حکومت ہوگی جس سے نہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور نہ لوگوں کا کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بھی پیسہ ہے اسے کسی نہ کسی صورت ملک سے باہر لے جایا جاتا ہے، اور اسے پاکستان میں ری انویسٹ نہیں ہوتا اور خرچ نہیں ہوتا، بلکہ دبئی اور یورپ کی طرف وہ پیسہ نکل جاتا ہے۔
تو اب پاکستان میں کے لیے خیر اسی میں ہے اور بہتری اسی میں ہے ہم سب کی کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے اور اقتدار ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جنہیں عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا تھا۔ اور خاص طور پر کراچی میں یہ بڑے زور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے کراچی کے لوگ، کراچی کی معیشت، کراچی کے حالات پہلے ہی ایک بحران کا شکار رہے ہیں، انہیں دوبارہ ان لوگوں کو ابھی اقتدار کی کرسیوں پر لا کر بیٹھانا، وہ پھر کراچی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ ایسا ہی برا ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا۔ تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کے حالات کو بہتر بنائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں مزید کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔